بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 89 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَيَشُدُّ اللثۃ وَيُقَوِّي الْمِعْدَةَ سے لے کر وَلَمْ أَهِمْ إِلَىٰ أَنْ قَصَدَ أَنْ يَخْدَعَ بِإِدْخَالِ الْمِخْدَعَ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَيَشُدُّ اللثۃ، اور مسوڑوں کو مضبوط بنا دے۔ وَيُقَوِّي الْمِعْدَةَ، اور معدے کو قوی کر دے۔ وَلْيَكُنْ نَظِيفَ الظَّرْفِ، اور چاہیے کہ وہ پاک برتن والا ہو۔ عریج العرف، مہکتی ہوئی خوشبو والا ہو۔ فطی الدق، تازہ کوٹا ہوا ہو۔ ناعم السحق، اور باریک پسا ہوا ہو۔ یحسبہ اللامس ضرورا، چھونے والا اس کو ضرور خوشبو محسوس کریں۔ ویخا لہ الناشق کافورا، اور سونگھنے والا اس کو کافور خیال کریں۔ وقرن بہ خلالۃ، اور اس کے ساتھ ایک ایسا خلالہ بھی ملا لو۔ نقیت الاصل، جو صاف اصل والا ہو۔ محبوبۃ الوصل، جس کا وصل محبوب ہو۔ انیقۃ الشکل، اور خوبصورت شکل والا ہو۔ مدعاۃ الی الاکل، اور کھانے کی طرف دعوت اور رغبت کا ذریعہ ہو۔ لہا نحافۃ الصب، اور اس کے لیے عاشق کی سی لاغری ہو۔ وثقالۃ العذب، اور تلوار جیسی چمک ہو۔ وآلۃ الحرب، اور لڑائی جیسا آلہ ہو یعنی تیز ہو۔ ولدونۃ الغصن الرطب، اور تر شاخ جیسی نرمی ہو۔ قال، تو وہ کہنے لگا، فنہضت فیما امر، پس جس چیز کا اس نے حکم دیا اس کے لیے میں اٹھا۔ لأدرأ عنہ الغمر، تاکہ میں اس سے چربی کو دور کر سکوں، یعنی دانتوں میں پسی ہوئی وہ جو ٹکڑے تھے وہ میں دور کر سکوں۔ وَلَمْ أَهِمْ إِلَىٰ أَنَّهُ قَصَدَ أَنْ يَخْدَعَ بِإِدْخَالِ الْمِخْدَعَ، اس طرف میں نے خیال تک نہیں کیا کہ اس نے ارادہ کیا ہے أَنْ يَخْدَعَ، کہ وہ دھوکہ دے مجھے۔ بِإِدْخَالِ الْمِخْدَعَ، میرا گھر میں داخل ہونے کے ساتھ۔ وَيَشُدُّ اللِّثَ، اور مضبوط کر دیں۔ شد یشد شدادن سے ہیں۔ وَيَشُدُّ، اور مضبوط کر دے۔ اللِّثَ، مسوڑوں کو۔ جمع لِثَا، اور لِثاث آتی ہیں۔ لثی یلثا لثن، مضبوط کرنا۔ وَيُقَوِّي الْمِعْدَ، قَوَّى يُقَوِّي تقویۃً، اور مضبوط بنا دے معدے کو۔ وَلْيَكُنْ نَظِيفَ الظَّرْفِ، اور چاہیے کہ وہ پاک برتن والا ہو۔ نظف ینظف نظافتاً، پاک ہونا۔ الظرف ظروف اس کی جمع آتی ہے، برتن کو کہتے ہیں۔ عریج العرف، عریج یعرج ارجن عریجن، خوشبو کا مہکنا۔ عرف خوشبو کو کہتے ہیں۔ عارف یعرف عرفاً، اور عرف یعرف عرافةً، خوشبو زیادہ استعمال کرنا۔ فطی الدق، فطی تازہ کوٹا ہوا۔ فطی جوان کو کہتے ہیں، جمع افتا اور فتا آتی ہیں۔ اور الدق کوٹا ہوا۔ دق یدق دقاً،
توڑنا کوٹنا، اور دق یدق دقتاً باریک ہونا، تو فتی الدقی یعنی تازہ کوٹا ہوا ہو، یعنی پرانا نہ ہو بلکہ ابھی ابھی جو ہے وہ بنایا ہوا ہو۔ ناعم السحقی، ناعم یہ عمدہ باریک پسا ہوا، السحق سحق یسحق سحقاً باریک پیسنا، اور سحق الشیء ہلاک کرنا۔ یحسبہ حسب یحسب گمان کر لے اس کو، لامس چھونے والا، ضرورہ ضرورہ قسم کی خوشبو ہیں، ویخالہ خال یخال خیالاً اور خیال کریں، ناشق یعنی سونگنے والا، نشق نشق ینشق نشقاً کسی چیز کو سونگنا، سونگنے والا اس کو کافور۔ وقرن بھی خلالتاً نقیت الاصلی، اور ساتھ اس کے ملا لے آپ ایک صاف اور اصیل اصل والا خلالہ۔ خلالہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے دانتوں میں خلال کیا جائے، یعنی کھانے کے بعد جو ذرات کھانے کے دانتوں میں رہ جاتے ہیں وہ اس سے نکالے جائیں۔ محبوبۃ الوصلی یعنی جس کا وصل محبوب ہو، یعنی اس کی حالت ایسی ہو کہ اس سے ملنے کو دل چاہے۔ انیقۃ الشکل عمدہ شکل والا ہو، انیق یعنق انقاً خوش ہونا، شکل اشکال اس کی جماعت ہے۔ مدعاۃً الی الاکل اور کھانے کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ لہا نحافۃ الصب اس کے لیے عاشق جیسی لاغری ہو، صب یصب صبباً عاشق ہونا۔ نحافہ نحف ینحف نحافتاً یعنی ایسی کمزوری جو کسی مرض کی وجہ سے نہ ہو بلکہ خلقتاً ہو۔ وثقالۃ العصب اور تلوار جیسی چمک ہو۔ وآلۃ الحرب اور لڑائی جیسا آلہ ہو یعنی تیز ہو۔ ولدونۃ الغصن الرطب اور نرمی ہو تر شاخ کی طرح۔ لدونہ لدون یلدون لدانتاً لدونتاً نرم لچکدار ہونا۔ قال فنہضت فیما امر لادرأ، ادرأ یدرئ ادراء تاکہ دور کر دوں ان سے الغمرہ یعنی وہ جو ذرات تھے جو دانتوں میں پسے ہوئے تھے، تاکہ میں وہ لے آؤں اور وہ اس کو دور کر دے۔ ولم اہم وہم یہم سے ہیں، میں نے یہ وہم و گمان میں بھی یہ بات میری نہیں آئی تھی۔ الی انہ قصد ان یخدع، خدع یخدع سے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے مجھے، دھوکے کا ارادہ کر رہا ہے۔ بادخالی المخدع میرے گھر میں داخل ہونے کے ساتھ، یعنی جو ہی میں گھر میں داخل ہو جاؤں اور وہ پیچھے جلدی جلدی اپنی بوڑھیا کو لے کر کسک کے غائب ہو جائے۔ تو اس کا ارادہ تو یہ تھا، حالانکہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس کو واقعتاً خلالہ چاہیے یا کوئی تولیہ نما صاف کپڑا چاہیے جس سے وہ اپنی صفائی کر سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق کا ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق آپ اچھی طرح بغور ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔